نعرہ حسین، نعرہ غوث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم وما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا وعلى النبي وعلى سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاہ تذکر حسین بادشاہ مسعود حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں. ہزاروں میں 72 تیر و تسین و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ کہ خدا والے ہمارا. اذان کہہ گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. انشاءاللہ تعالی 8:15 بجے تک ہمارا بیان چلے گا اور 8:15 بجے ہم سلام پڑھیں گے. 8:20 پر اذان ہوگی اور 8:30 بجے جماعت. تھوڑی دیر میں بہت ساری باتیں کرنا. اگر ہم 4 گھنٹوں کا جلسہ کریں تو بھی جو ذکر حسین ہے، اور اگر ہم گھنٹے بھر میں جلسہ کر لیں تو وہ بھی ذکر حسین. ایک گھڑی کے لیے بھی اگر کوئی امام حسین کو یاد کر لیتا ہے تو ان کے چاہنے والوں میں اس کا نام آ جاتا. ہم کو وہی چاہیے، چاہنے والوں میں اپنا نام شریک کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چاہنے والوں میں اپنا نام شریک کرنا. کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، حضرت ابراہیم بہت بڑی آگ جلائے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک مینڈک اس آگ کی طرف جا رہا، اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لیے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کدھر؟ بولے اس آگ کی طرف جا رہا. کیوں جا رہے؟ مینڈک نے کہا میرے منہ میں جو پانی کا قطرہ ہے یہ پانی کا قطرہ میں اس آگ پر ڈالوں گا جو آگ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی. پوچھنے والے نے پوچھا تیرے ایک قطرے سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو آگ بہت بڑی ہے، بادلوں سے بات کر رہی ہے، تیرے ایک قطرے پانی سے کیا ہونے والا؟ تو مینڈک نے کہا میرے ایک قطرے پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کے چاہنے والوں میں میرا نام آ جائے. تو چاہنے والوں میں نام کا آ جانا بہت بڑی بات، رہائی کی ضمانت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہمارے قاری مولانا محمد غوث محی الدین خاطری صاحب سے
وہ پورے علاقے نلگونڈا کے مبلغ ہیں اور نلگونڈے میں تبلیغ دین اہل سنت والجماعت کی اشاعت و ترویج کا کام برسہ برس سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کا ساتھ کریں. اس محفل میں بچوں نے سیرت کلام پاک پڑھی، نعت شریف پڑھی، ان کے بتنے پڑھی، بیانات کیے. بولنے والے سننے والوں سب کو اللہ سلام. ابھی جیسا کہ غوث صاحب نے کہا، آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور آل رسول کی بات آل رسول سے سنیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ جب چاہنے والے آل رسول کی بات کرتے ہیں تو آل رسول پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ چاہنے والوں کی بات. چاہنے والے بھی آل رسول بولیں گے اور آل رسول بھی آل رسول بولیں گے تو پھر چاہنے والے کدھر جائیں. تو چاہنے والوں کے منہ سے آل رسول کی شان اچھی معلوم ہو، ایسے ہی آل رسول کے منہ سے چاہنے والوں کی شان اچھی معلوم ہو. کربلا کا واقعہ، ایک چاہنے والا آج بھی کیا بات ہے؟ پوری دنیا اپنا ماتھا اس کے دہلیز پر ہائے 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 کون ہے وہ؟ چاہنے والا. ہائے ہائے ہائے. دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، اپنا ماتھا اس کی چوکٹ پہ ٹیک دیتا. کہاں ہے اس کی مدار؟ حضرت مسلم بن عقیل کی مزار کے بازو. واہ 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 واہ، کیا کہنے. مسلم بن عقیل کی مزار مزار کے بعد ہاں ہاں. نام ہے ہانی بن عروہ. واہ 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 واہ. جتنی خلقت مسلم بن عقیل کے چوکٹ پہ سر جھکاتی ہائے ہے ہائے ہائے. وہ پوری خلقت ہانی کے عروہ کے پاس بھی تو واہ واہ واہ. کب سے جھکا رہی ہے؟ 1400 سال سے. کب تک جھکاتی رہے گی؟ یہ عزت کب تک ملتی رہے گی؟ قیامت تک. واہ واہ واہ. ہاں؟ کیا انہوں نے کیا جب کوفے میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے آئے، کوفے والوں نے امام حسین کو بلایا تھا کہ اے امام آؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات معلوم کرو، اگر واقعی وہاں کے حالات درست ہیں تو پھر ہم جائیں گے اور دین کا کام کریں گے. گئے، جانے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر دھوکہ ہو. جن لوگوں نے ساتھ دینے کا دعویٰ کر کے بلایا تھا ان لوگوں نے دھوکہ دیا. ہزاروں آدمی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، 10,000 20,000 30,000 40,000 تک لوگ بیعت کر لیتے. امام مسلم بن عقیل کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بات کے لوگ سب کے سب اچھے لوگ ہیں، دین اسلام کے چاہنے والے ہیں اور اسلام کے قیام کے لیے آگے بڑھے ہیں.
آل رسول کی ان کے دل میں محبت ہے، ایسا لگا۔ لیکن جیسے ہی یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نظر آئے گا اس کو ہم ختم کر دیں، 40,000 آدمی حضرت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن جب اس کا اعلان آتا ہے یزید کا کہ جو ان کے ساتھ دکھے گا ختم کر دیا جائے گا، سب کے سب آپ کا ساتھ چھوڑتے، آپ اکیلے ہو جاتے، کوفے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ بیٹھنے کی، لیٹنے کی ملے تو میں بیٹھ۔ سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر رکھے، ایک دروازہ کھلا تھا مسلم بن عقیل کے لیے، وہ ہانی بن عروہ کا تھا۔ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی، بٹھا لیا۔ جب ابن زیاد ظالم کو معلوم ہوا، جو یزید کا پیروکار تھا، آ کر گھر پر دستک دیا اور بولا کہ مسلم تمہارے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد دیکھا تو مسلم بن عقیل اسی گھر میں ہے۔ کیا کیا؟ مسلم بن عقیل کا بھی قتل کر دیا، امام حسین کے چچیرے بھائی، اور ہانی بن عروہ کا بھی قتل کر دیا۔ یہ کون تھے؟ چاہنے والا۔ ایسے چاہنے والے پر ہم سب کی جانیں قربان، ایسے چاہنے والے کے ہم سب صدقے، اور اس کے اگر ہم اتر جائیں تو کہاں، کیونکہ اس نے اپنی جان آل رسول کے لیے دی۔ آج تک اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ جہاں مسلم بن عقیل کی چوکھٹ پہ دنیا کا سر جھکتا ہے، فوراً چند ہی منٹ بعد ہانی بن عروہ کے آگے ماتھا دنیا ٹیکتے۔ کیا عزت ملی! آج حضرت حر کو عزت مل گئی۔ کون حر؟ یزید کے لشکر میں تھے، یزید کے لشکر میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کر اپنی شہادت سے قبل خطبہ دیا، فرمایا اے یزیدیو، اپنی آخرت خراب مت کرو، میرے خون سے اپنی آخرت تباہ مت کرو، یاد رکھو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا بھتیجا ہوں، میں حسین حسن کا بھائی ہوں۔ تعارف کروایا کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو عقل آئے اور وہ لوگ خون خرابے سے امام حسین کے بچیں تاکہ ان کی آخرت بچ جائے۔ جب یہ خطبہ سنا تو 22,000 یزیدیوں میں سے ایک بندہ نکلا جس کا نام حر تھا، وہاں سے نکلا اور امام حسین کے لشکر میں آ گیا، اور آ کر امام حسین کی تائید میں یزیدیوں سے لڑ کر شہید ہو گیا۔ آج عراق کی سرزمین پر حضرت حر کا مقبرہ اور ان کی بارگاہ بڑی عالی شان بنی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ آل رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں، سب کے سب حضرت حر کی زیارت کرتے۔ اللہ نے کیسی عزت دی! یہ سب چاہنے والوں کے نام ہیں۔ مجھے بتائیے
چاہنے والے کتنے چہیتے ہو جاتے ہیں، آپ غور کریں۔ اور یہ رسول اور آل رسول کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انہیں چاہتا ہے تو پلٹ کر یہ ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ آج جہاں مزار شریف ہے، وہ مزار شریف کے بازو میں کس کے مزارات واہ 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 واہ، کس کے ہیں؟ ارے واہ 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 واہ، امام حسن کی مزار ہے، امام حسین کی مزار ہے، اہل بیت کی مزاریں ہیں ہائے 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 ہائے، کیا بات، جی۔ سرکار کے گھر والوں کی مزاریں سرکار کے پیروں میں ہے نہیں، ہائے ہائے، کس کی مزاریں ہیں؟ کیا بات، ارے آقا نامدار نے ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہم کو جو چاہتا ہے پلٹ کر ہم بھی اس کو چاہتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جب سوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو نہیں سلاتے، اپنے چاہنے والوں کو ارے رسالت، ارے چاہنے والوں کا بڑا مقام ہے بھائی، چاہنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ کیا کہنے، ہاں، ایک جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کافروں پر تیر برسا رہے، اسلام کی تائید میں دشمنان اسلام پر تیر برسا رہے ہیں، اور تیر ایک ایک نکال کر نبی پاک دے رہے ہیں۔ ان کے تیور کو دیکھ کر نبی پاک نے کیا فرمایا، آج سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں اے سعد ایسے ہی تیر چلاتا جا اسلام کی ترقی میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں، اسلام کو بچانے میں، اور ایسے ہی تیر چلاتا جا۔ اے سعد سن، تیرے اس تیر چلانے پر میرا دل اتنا خوش ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہے، اے سعد تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ عملی بات ہے، نبی پاک اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے، حضرت سعد کون؟ چاہنے والے، آپ سب چاہنے والے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ محفل میں بیٹھیے کہ امام حسین کی چاہت میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کا میدان ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ایسے دن نبی پاک اپنی شفاعت سے ہم سب کی بخشش کروائے۔ بس ایک کام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 کاموں کو لازم کر لیجئے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے سلیم بھائی بہت محنت کی ہے، جیسے کہ نام لیے ہمارے بہت صادری صاحب، سارے محنت کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے